یہ پاکستان کا ہاؤس ہے، ہم نے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے۔ اور جس طرح عمران خان نے اقوام متحدہ میں اس نے ایک بات کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ گستاخ میں جو بھی گستاخ کرے گا تو ہمارے دل کو وہ دکھ پہنچتا ہے، تو اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں لیڈر جو بھی ہوتا ہے، ہم کسی کیسز میں نہیں جانا چاہتے، لیڈر وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملک اور اپنی قوم اور اپنی مذہب کی بات کریں۔ تو جناب چیئرمین، میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم نے کھڑا ہونا ہے اور اس چیز کو آگے ان کے سامنے رکھنا ہے تاکہ یہ جو ہو رہے ہیں ظلم، اس کے روک تھام ہو۔ اگر ہم اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا، نہ فلسطین میں ان بھائیوں کے لیے کچھ ہوگا اور نہ ہمارے لیے کچھ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھانا ہے اور اقوام متحدہ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ آج فلسطین کے بارے میں جس طرح ہمارے سینیٹروں نے بات کی، تو میں اس کو آگے بڑھا کے تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے آج اسرائیل جو ظلم کر رہے ہیں اور جو انسانیت کے خلاف ہیں، تو ہم اس پہ مذمت تو کرتے ہیں، لیکن مذمت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتے ہیں اگر ان کے ساتھ جو اسرائیل کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ سراسر بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اگر آپ فلسطین پہ ایسے ظلم ڈالیں گے کہ جو وہ کھلی دہشت گردی ہیں، وہ انسانیت کے خلاف ہیں، تو چیئرمین صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مذہب میں بابا گرو نانک نے یہ کہا تھا کہ جو انسان ہے وہ انسانیت کی خدمت کرے گا، تو جب انسان کی خدمت آپ نہیں کر سکتے ہیں تو دنیا میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح دنیا کا امن تباہ ہو رہا ہے اس ٹائم، ہمارے مسلم کنٹریز جتنے مسلم کنٹریز ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ اس پہ آواز اٹھائیں اور کھڑے ہو جائیں کہ آج یہ فلسطین پہ ظلم کر رہے ہیں، کل کسی اور پہ کریں گے، تو یہ اسرائیل کے ناپاک عزائم ہیں، ہم نے اس کو سبوتاش کرنا چاہیے اور اس کو بھرپور جواب دینا چاہیے کہ جس طرح ہماری گورنمنٹ ہے، جس طرح ہماری عوام ہے پاکستان، تو ہم نے مل کے ان کو یہ بتانا ہے اور ان کے جو اسرائیل کے جو بھی سپورٹر ہیں تو ان کو ہم نے بھی یہ سمجھانا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، تاکہ یہ انسانیت اور ظلم کے خلاف ہیں۔ تو آپ کیوں اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اپنے انسانوں کو اور خاص کر پھر بچے اور بوڑھوں کو آپ بھی نہیں بخشتے ہیں؟ تو یہ کون سا آپ کا نظام ہے، کون سا آپ کا مذہب ہے؟ ہمیں یہ بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ جس انداز سے آج ہم نے اس ہاؤس کے تسلسل سے بات کرنی ہے، تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ میری طرف سے یہ سجیشن ہے کہ جس طرح اسرائیل کے ساتھ جو بھی ملک کھڑے ہیں ان کے سفیروں کو بھیجنا چاہیے، تاکہ ہم نے ان کو ایک میسج دینا چاہیے، تاکہ یہ ظلم ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں، ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو واپس تو ان کے کیسز میں بھیج دیں، تاکہ یہ جو ہے نا ایک میسج تو ہماری طرف سے چلا جائے کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹم سے نوازا ہے، تو ہماری بہت بہادر فوج ہیں، اور اس طرح ہماری فوج جو اس طرح اقدام کرے گی تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ یہ اسرائیل کے منہ پہ ایک تھپڑ ہوگا اور ان کے عزائم کو کمزور کرے گا۔ اور جس طرح میرے کلیگ نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں، تو میں سب بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی لیڈر آتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے اور وہ اپنے عوام کے لیے سوچتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی لیڈر نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ملک اور اپنے عوام کے بارے میں غلط سوچے یا وہ اپنے ملک کے لیے اچھا کام نہ کرے، یہ کسی کی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے اس ملک کو دیکھنا ہے اور اس قوم کو دیکھنا ہے، ہم نے یکجا ہونا ہے، اور جس طرح ہم یکجا ہوں گے تو میں کہتا ہوں کوئی طاقت بھی دنیا کی ہمیں نہیں رلا سکتی ہے، نہ ہمارے عزائم کو پس کر سکتی ہے۔ تو جناب چیئرمین، یہ میرے سب کولیگ سے یہ درخواست ہوگی کہ کسی لیڈر کے خلاف آپ نے ایسے الفاظ نہیں بتانا ہے کہ وہ کسی اور کو برا لگے، تاکہ یہ ہاؤس جو ہے نا یہ پاکستان کا ہاؤس ہے، ہم نے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے۔ اور جس طرح عمران خان نے اقوام متحدہ میں اس نے ایک بات کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
کہ گستاخ میں جو بھی گستاخ کرے گا تو ہمارے دل کو وہ دکھ پہنچتا ہے، تو اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں لیڈر جو بھی ہوتا ہے، ہم کسی کیسز میں نہیں جانا چاہتے، لیڈر وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملک اور اپنی قوم اور اپنی مذہب کی بات کریں۔ تو جناب چیئرمین، میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم نے کھڑا ہونا ہے اور اس چیز کو آگے ان کے سامنے رکھنا ہے تاکہ یہ جو ہو رہے ہیں ظلم، اس کے روک تھام ہو۔ اگر ہم اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا، نہ فلسطین میں ان بھائیوں کے لیے کچھ ہوگا اور نہ ہمارے لیے کچھ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھانا ہے اور اقوام متحدہ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ تھینک یو جی۔ منسٹر صاحب کچھ ممبرس کی بات پھر آپ نے کرنی؟ ٹھیک ہے، سینیٹر پلوا شاہ صاحبہ۔ شکریہ جناب چیئرمین، شکریہ۔ جناب چیئرمین، ہم نے پہلے ہی دن اس سیشن کے آغاز پہ ایک فاتحہ پڑھی تھی فلسطین کے شہیدوں کے لیے، اور وہ فاتحہ تو ہم نے پڑھ دی، اور شاید ان شہیدوں کو ہماری اس فاتحہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ شہادت کے اتنے بڑے اور اتنے اعلیٰ مقام پہ ہیں کہ ان کو اس فاتحہ کی ہماری طرف سے ضرورت نہیں۔ لیکن ایک اور فاتحہ ہمیں پڑھ دینی چاہیے مسلمان دنیا کے حکمرانوں کے اور OIC نامی ادارے کے لیے، اس پر بھی ہم یہاں فاتحہ پڑھ دیں، کیونکہ یہ دونوں جو یہ آرگنائزیشن جو ہے، اس کا آج کے حالات کے تناظر میں اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں، اور یہ سوائے مسلمان دنیا کے ایمان کا تماشا بنانے کے اور کسی کام کی نہیں۔ جناب چیئرمین، اس طرف سے چند باتیں بہت کلیئر ہو گئیں۔ نیتن یاہو نے اس بات میں کوئی شک نہیں چھوڑا، کھل کے کی ہے کہ یہ جنگ اب فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی نہیں ہے۔ اس نے کھل کے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ اب اسلام اور مغرب کی جنگ ہے۔ نیتن یاہو نے چند دن پہلے جو اپنی قوم سے خطاب کیا، اس میں اس نے ایک واضح پیغام دیا سننے اور سمجھنے والوں کے لیے۔ جیسے ابھی سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ یہ جنگ عمالیق کے خلاف ہے، اور ان کی جوئش بائبل میں عمالیق وہ ہیں جن کے دودھ پیتے بچے، مرد اور عورتیں، بھیڑ بکری اونٹ گدھے تک، اور ہر زندہ چیز جو ہے واجب القتل اور زندہ نہیں رہنی چاہیے۔ جناب چیئرمین، یہ کسی مسلمان کے منہ سے نکلتا تو اس پر اسلامک فنڈامنٹ